اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تفسیر سورہ مبارکہ فاتحہ میں پہلی آیہ کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اہم ترین آیت قرآن کریم کی جو تکراراً نازل ہوئی ہے اور جزء قرآن کریم ہے۔ 114 مرتبہ یہ آیہ قرآن میں تکراراً نازل ہوئی ہے۔ ہر سورہ کے آغاز میں اور ایک سورہ کے آغاز میں بھی ہے اور اس کے اثناء میں بھی ہے، سورہ نمل میں، اور سورہ براءت اور سورہ بقرہ سورہ توبہ میں نہیں ہے۔ وہ اپنی بات ہے کہ وہاں پر نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں، علماء نے و مفسرین نے ذکر فرمائی ہیں۔ مسلمات میں سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی مقرر آیت کریمہ ہے، اور اسے آیت شمار نہ کرنا، اسے قرآن سے نکال دینا، اور جہاں پر قرآن پڑھنے کا حکم ہے وہاں پر اسے قرآن کا جز نہ بنانا تحریف قرآن کے زمرے میں آتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں تحریف کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہے، نہ اس میں کوئی چیز اضافہ ہوئی ہے کلام اللہ پر، اور نہ اس سے کوئی لفظ یا حرف کم ہوا ہے۔ جس طرح سے وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا ہے، اسی طرح سے آج ہمارے پاس اور مسلمین کے پاس، مومنین کے پاس اور تمام دنیا میں یہ قرآن موجود ہے، جس کا جز بسم اللہ بھی ہے۔ بعض لوگ یہ تحریف کا اتہام دوسروں پر لگاتے ہیں لیکن خود مرتکب ہوتے ہیں، اور ایک نمونہ تحریف کا یہ ہے کہ بسم اللہ کو قرآن میں شمار بھی نہیں کرتے۔ جب قرآن کریم کی آیات کا شمار کیا جاتا ہے، گنتی کی جاتی ہے، اس میں بسم اللہ شمار نہیں ہوتی۔ جب قرآن پڑھتے ہیں بسم اللہ اس میں ذکر نہیں کرتے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ بھی اجتہادی شبہات ہیں۔ کچھ شبہات نے یہ ارتکاب کروایا ہے۔ اجتہادی شبہات نے بہت سارے معارف دینی میں مشکلات پیدا کی ہیں۔ خصوصاً جب مسالک وجود میں آئے ہیں، دین کے اندر مذاہب پیدا ہوئے ہیں اور فرقے بنے ہیں، اور ان فرقوں کا اجتہاد شروع ہوا ہے۔ اس اجتہاد کی نظر بہت سارے معارف دینی و قرآنی ہو گئے ہیں، جن میں سے ایک یہ نمونہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق مسالک، مذاہب و فرق میں مختلف آراء وجود میں آئی ہیں اجتہادی مبنا کی بنیاد پر، اور اسی اجتہادی مبنا پر معتقد ہو کر بعض نے بسم اللہ کو قرآن سے خارج کر دیا ہے۔
اور ان کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ جزء قرآن نہیں ہے، یہ وحی منزل نہیں ہے۔ ہر سورہ کے آغاز میں از جملہ سورہ فاتحہ کے آغاز میں، لہٰذا یا اسے پڑھتے نہیں ہیں یا پڑھیں بھی تو اس طرح سے پڑھیں کہ یہ قرآن شمار نہ ہوتا ہو۔ لیکن محققین کے نزدیک اور تمام علماء امامیہ کے نزدیک، اہل البیت علیہم السلام ائمہ اطہار کے نزدیک یہ جزء قرآن ہے اور مسلمات قرآن میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ قرآن کا آغاز بھی اسی سے ہوا ہے، جو موجودہ ترتیب ہے قرآن کریم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر اور حکم پر یہ ترتیب دی گئی ہے قرآن کی۔ اس میں بسم اللہ پہلی آیت کریمہ ہے۔ فاتحہ، سورۃ الفاتحہ پہلی سورہ ہے اور بسم اللہ پہلی آیت کریمہ ہے۔ اہم موضوع یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مراد کیا ہے، اور اس کو پہلی آیا قرار دینا اور ہر سورہ کے آغاز میں اس کا تکرار کرنا، اور پھر روایات کے اندر ہے کہ اسے صرف ہر سورہ کے ابتدا میں نہیں بلکہ ہر کام کے ابتدا میں اس کو ملحوظ رکھنا، ہر عمل کی بنیاد اس کو قرار دینا، یہ کس بنیاد پر ہے؟ معنی اس کا عرض کیا تھا کہ بہت آسان ترین آیت کریمہ ہے قرآن کریم کی، لیکن تفاسیر میں اگر رجوع کریں تو مشکل ترین آیت کریمہ قرآن کی معلوم ہوتی ہے۔ بعض اساتید کے مطابق قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے عالم ملکوت سے، علم الہی سے فہم انسانی تک قرآن کو اتارا گیا ہے۔ اس کی سطح اتنی نیچے لائی گئی ہے تاکہ انسانوں کو سمجھ میں آ سکے۔ یہ پہلا عمل قرآن کو آسان بنانے کے لیے تنزیل کا عمل ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ اس کو عربی بنایا گیا ہے، نازل انسانی سطح پر کر کے اس کو انسانی لغت میں اور زبان میں ڈھالا گیا ہے، عربی بنایا گیا ہے۔ تیسری آسانی قرآن کریم کے اندر یہ پیدا کی گئی ہے کہ اسے عربی مبین بنایا گیا ہے، یعنی بہت واضح، شفاف اور آشکارا بین ہے، جس میں کوئی ابہام اور اجمال اور کسی قسم کا غبار نہیں ہے۔ اس میں اشتباہ نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، تناقض نہیں ہے اور مشکلات نہیں ہیں اس کے اندر، التباس نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ ساری چیزوں سے قرآن کو منزہ قرار دیا گیا ہے تاکہ قرآن کریم جس مقصد کے لیے اتارا گیا ہے، ہدایت کے لیے، وہ مقصد اس سے انسان آسانی سے حاصل کر لیں۔ اور چوتھی یا پانچویں دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے بار بار تکرار کے ساتھ یہ فرمایا ہے، لقد یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان قرار دیا ہے، آسان بنایا ہے، قابل فہم بنایا ہے قرآن کو۔ لیکن قرآن کے جن کو توفیق ہوئی ہے قرآن کی تفاسیر کی، انہوں نے اپنی علمیت اور علمی تبحر، اپنا علمی معلومات اور غور و خوض کے ذریعے سے ان آیات کی تفسیر اور ان آیات کے معانی کو بہت پیچیدہ اور مشکل بنا دیا ہے۔ بعض اساتید کے بقول کہ اللہ تعالیٰ نے ملکوت سے قرآن زمین پہ اتارا ہے، اور کچھ علماء نے، محققین نے محنت کر کے، دقت کر کے، کاوش کر کے، پیچیدہ کر کے قرآن کو واپس ملکوت میں بھیج دیا ہے، اہل زمین کی فہم سے بالا تر کر دیا ہے۔ اللہ نے
اہل زمین کی فہم کے مطابق بنایا تھا، تنزیل، اور مفسرین نے اس کو دوبارہ پیچیدہ بنا کر واپس ملکوتی بنا دیا ہے، یعنی فہم انسانی سے اس کو بالاتر اور ماورا قرار دیا ہے۔ اور اس کی گواہیاں فراوان ہیں کہ بعض تفاسیر کو اگر پڑھا جائے تو قرآن کے بارے میں عام آدمی کی یہی رائے بنتی ہے کہ قرآن ناقابل فہم ہے، نعوذ باللہ۔ آسان ہے، اور سب سے آسان ترین آیت مجیدہ قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، چونکہ اسے انسان کی روزمرہ زندگی اور معمولات زندگی کے لیے ایک طرح سے سرنامہ قرار دیا گیا ہے، یعنی جس کو انسان نے عمل میں لانا ہے، اختیار کرنا ہے اور اپنا معمول بنانا ہے۔ اور جو الفاظ اس کے اندر اختیار کیے گئے ہیں وہ بہت ہی مختصر ہیں، 4 الفاظ کی آیت بنی ہے، اسم اللہ، رحمان اور رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی قاعدے کے مطابق۔ بسم اللہ میں جو با ہے، اس با کے متعلق اگر ہم تفاسیر میں رجوع کریں، اتنی گہری گفتگو ہے، اتنی پیچیدہ بحث ہے کہ چکرا جاتا ہے۔ ایک عالم، طالب علم جو عربی بنیاد رکھتا ہے اور جس نے علوم پڑھے ہوئے ہیں، وہ اس با کے معنی اور اس با کی نوعیت اور اس با کی دلالت میں متحیر ہو جاتا ہے۔ پہلا حرف ہی قرآن کا اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے، جبکہ مقصد یہ نہیں تھا ہدایت، چونکہ انسان کے لیے تو آسان ہونی چاہیے اور عامت الناس کے لیے قابل فہم ہونا چاہیے۔ دوسری جہت یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت کا رخ انسان کی زندگی کی جانب ہے، یعنی ہمیں قرآن کی فہم اور قرآن کی ہدایت کو انسانی زندگی سے جوڑ کر سمجھنا ہے، نہ کہ انسانی زندگی سے اس کو دور کر کے اور انسانی زندگی سے لا تعلق کر کے قرآن کو سمجھنا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ انسان کی زندگی کے اجتماعی پہلو سے قرآن کریم کی ہدایت کا تعلق ہے، جو اصل زندگی کا میدان ہے، اجتماعی زندگی۔ انسان کی انفرادی زندگی ہے، باطنی زندگی ہے، پہلو ہیں، زندگیاں نہیں بلکہ زندگی کے پہلو ہیں، لیکن سارے پہلو ایک ماں کی آغوش میں ہیں۔ ایک مادر پہلو ہے انسانی زندگی کا، مادر کا درجہ رکھتا ہے، اور وہ اجتماعی پہلو ہے، سماجی پہلو ہے انسانی حیات کا۔ اس کے لیے ہدایت مقرر کی گئی ہے، اور انفرادی زندگی، باطنی زندگی، معنوی زندگی، اس زندگی کی اس پہلو کی آغوش میں یہ پہلو پرورش پاتے ہیں، پنپتے ہیں۔ جیسے انسان کے جسم کے بہت سارے پہلو ہیں، یہ سارے پہلو انسان کے ایک جامع انسانی ڈھانچے کے اندر پرورش پاتے ہیں، اس سے ہٹ کر اور اس سے کٹ کر نہیں ہے۔ ایک نظام ہے انسانی جسم اور انسانی ڈھانچے کے لیے، اس کے اندر انسان کے جسم کے باطنی اجزاء بھی ہیں جو انسان کے اندر ہیں، نظر نہیں آتے، جیسے دل ہے، جیسے انسان کے پھیپھڑے ہیں، انسان کے گردے ہیں، انسان کے بہت سارے اہم اجزاء جن پر دار و مدار ہے انسانی جسم کا، وہ سب چھپے ہوئے ہیں، نظروں سے اوجھل ہیں، اور کچھ باہر ہیں، جیسے آنکھیں ہیں، کان ہیں، ناک ہے، ہاتھ پاؤں ہیں، یہ نمایاں اعضاء ہیں۔ یہ سب کے سب ایک جامع انسانی نظام کے آغوش میں رکھے گئے ہیں، جو قانون، جو ضابطہ انسانی جسم کے لیے بنایا گیا ہے، اس کے اندر ان سب کو رکھا گیا ہے۔ اس نظام سے کاٹ کر اگر کسی انسانی جسمانی پہلو کا جائزہ لیا جائے تو یقیناً خطا سرزد ہوگی۔ اس جامع انسانی جسمانی نظام کے اندر ہی اس کو سمجھنا ممکن ہے۔
اسی طرح انسان کی حیات بھی، مجموعی حیات تمام انسانوں کی، اس وقت موجودہ زمین کے اوپر جتنے انسان رہتے ہیں، بستے ہیں، 7 ارب 700 کروڑ انسان اس وقت زمین پر رہتے ہیں، اور بہت ساری ان سے کہیں زیادہ وہ ہیں جو زمین پر زندگی گزار کے چلے گئے ہیں اور مدفون ہیں، اب عالم برزخ میں یا عالم قبر میں موجود ہیں، اور 700 کروڑ سے زیادہ آگے بعد میں وجود میں آئیں گے، ان کی جگہ ان کے جانشین بن جائیں گے۔ یہ جتنی انسانیت زمین پر ہے اس وقت، اور ان کی تقسیم ہے، ان کی جغرافیائی تقسیم ہے، ان کی رنگت میں تقسیم ہے، ان کی زبانوں کے لحاظ سے تقسیم ہے، ان کی مختلف جہات سے تقسیم شدہ ہیں، طبقات ہیں ان کے۔ یہ تمام طبقات اپنے تمام فرق اور تفاوت سمیت ایک آغوش میں، ایک ماں کے اندر شکم میں موجود ہیں، جس کا نام اجتماع ہے، جس کا نام سوسائٹی ہے، جس کا نام قرآن نے خود امت رکھا ہے۔ یہ سب اس کے اندر ملحوظ ہوں تو انسانی زندگی صحیح جگہ پر لحاظ ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو کاٹ کے، ہم اس سماج سے کاٹ کے، معاشرتی ڈھانچے سے کاٹ کے الگ سے اس کو لحاظ کریں گے، خطا ہوگی۔ اس کی رہنمائی میں، اس کی پرورش میں، اس کی بقا میں، اس کے ہر شعبے میں غلطی ہو جائے گی، جیسا کہ ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، اور موجودہ انسانی نسل اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ اس لیے قرآن کی ہدایت کا جو رخ ہے وہ اجتماعی زندگی کی جانب ہے، اور ہمیں ہر آیت قرآن میں، ہر ہدایت قرآن میں یہ ہدایت کا رخ معلوم کرنا ہے، یہی ہدایت، اسی ہدایت تک ہمیں پہنچنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے، پہلے اجتماعی زندگی کو، اور جب اجتماعی زندگی قرآنی ہدایت کے قالب میں منتقل ہو جائے گی، اتر جائے گی، تو اس کے بعد انسان کی زندگی کے دیگر ابعاد اور پہلو وہ خود ہی خودکار طریقے سے قرآنی ہدایت کے سانچے میں ڈھل جائیں گے۔ قرآن مجید کی یہ پہلی آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں معنی اس کا اسم نام کو کہتے ہیں، جس کے ہم اردو میں نام کہتے ہیں، عربی میں اس کو اسم کہتے ہیں۔ اسم کا معنی اپنا ایک معنی بھی ہے، عربی معنی ہے، عربی زبان میں علامت۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے علامت، اور یہ علامت لفظی بھی ہوتی ہے اور غیر لفظی بھی علامت ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، آج کی دنیا میں بھی ایسے ہے، رائج ہے، انسانوں کی زندگی کے مختلف شعبوں میں علامتیں مقرر کی جاتی ہیں، رنگوں کے ذریعے علامتیں رکھی جاتی ہیں، شکلوں کے ذریعے علامتیں مقرر کی جاتی ہیں، الفاظ کو بطور علامت مقرر کیا جاتا ہے، اور معین رموز علامت کے طور پر رکھے جاتے ہیں۔ اور مخصوصاً اب جو جدید زمانے میں ایک بہت اہم کائناتی حقیقت انسان نے کشف کر کے اور اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیا ہے، اور اس کے مطابق اب انسان اعمال انجام دے رہا ہے، وہ الیکٹرانک دنیا ہے۔ اس وقت موجودہ انسانی زندگی، اس کے اندر الیکٹرانک حقائق اور الیکٹرانک قوانین اور ضوابط کا سب سے زیادہ عمل دخل ہو چکا ہے۔ تو یہ الیکٹرانک علامتیں بھی علامتیں ہی کہلاتی ہیں، یعنی اسم ہیں یہ بھی، لیکن ہم اردو میں عموماً ان کو نام نہیں کہتے، ان کو الگ الگ الفاظ دے دیتے ہیں۔ عربی میں یہ سب اسم کہلاتے ہیں۔ جو چیز بھی علامت قرار پائے کسی دوسری چیز کی نشاندہی کے لیے، اس کو عرب اسم کہا جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اب آگے عربی قاعدے ہیں کہ یہ اسم آیا متصرف ہے، مشتق ہے، کسی اور لفظ سے لیا گیا ہے، کس سے لیا گیا ہے، آیا یہ وسما سے لیا گیا ہے یا یہ سماوا سے لیا گیا ہے، سمو ہے اس کی بنیاد،
یا وسم ہے اس کی بنیاد، یہ اپنی جگہ محفوظ ہے، اور چونکہ ہو چکی ہیں یہ باتیں، یہ منابع غنی ہیں الحمدللہ، تفاسیر کے اندر بھی اور ادبیات کے اندر اتنی غنی باس ہے، اتنی مشبع باس ہے، سیر حاصل باس ہے کہ کوئی تشنگی اس بارے میں باقی نہیں ہے۔ جس کو بھی تسلی کرنی ہے، اطمینان کرنا ہے، تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ عموماً ہم جو کام انجام پا چکے ہیں انہی کے تکرار میں اپنی فرصتیں اور اپنی عمریں گزار دیتے ہیں، اور جو ہمارے حصے کے مطالب ہیں جنہیں ہمیں نشاندہی کرنا چاہیے وہ رہ جاتے ہیں، تکرار مقررات میں ہم سارا وقت اپنا گزار دیتے ہیں، جو خصوصاً ہمارے مدارس اور علماء کی سیرت ہے، حوزات کی تکرار مقررات، یعنی جو واضح چیزیں پہلے ہے موجود ہیں ان کا حوالہ دینے کے بجائے ان کو نئے سرے سے زیر باس لاتے ہیں، اور وہی نتیجہ لیتے ہیں جو پہلے ہزاروں آدمی نتیجہ لے چکے ہیں۔ لہٰذا یہ مطالب موجود ہیں۔ وہ جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اسم علامت کو کہتے ہیں، اور اس آیہ کریمہ میں اسم سے مراد چونکہ آگے اللہ کا ذکر ہے، اسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام، اسم اللہ کی طرف مضاف ہوا ہے، نسبت اللہ کی طرف ہے، تو اللہ کا نام مراد ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، متعدد نام ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق رہنمائی فرمائی ہے کہ متعدد نام ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے۔ سورہ مبارکہ حشر میں آیہ 24 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی۔ چند اسماء اللہ تعالیٰ کے سورہ حشر کی آیہ 24 میں ذکر فرمائے گئے ہیں۔ هو اللہ الخالق الباری المصور، اللہ وہ ذات اللہ ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے۔ پھر آگے ایک عمومی قانون ذکر کر دیا گیا ہے، لہ الاسماء الحسنی، اس کے اسماء حسنہ فراوان ہیں۔ وہ اسماء حسنہ قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوئے ہیں مختلف آیات میں، اور آگے انشاءاللہ جب ان آیات میں ہماری بات پہنچے گی تو وہاں ان اسماء کے متعلق بھی بات کریں گے ہم۔ لیکن یہ مسلم ہے کہ مختلف نام اللہ تعالیٰ نے خود وحی میں اپنے کلام میں اپنے لیے استعمال کیے ہیں، لفظی نام۔ یہ علامتیں ہیں لفظی جو انسان کی رہنمائی کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب۔ ان اسماء میں سے ایک اسم خداوند تبارک و تعالیٰ نے اللہ اپنے لیے مقرر فرمایا قرآن میں۔ اللہ کے نام یعنی اللہ کو نام کے طور پر پیش کیا ہے معرفت کے لیے اور انسانوں کے لیے، تاکہ توجہ اللہ کی طرف اس نام کے ذریعے سے کریں۔ ایک مطلب جو عموماً مسلم حیثیت بنا دی گئی ہے اس کی مسلم نہیں ہے، یہ بات بھی میں بارہا کی ہے، یہاں پر بھی عرض کر دوں کہ جتنے بھی علمی مطالب ہیں ان کو اگر آپ مسلمات مان کر ان پر ایمان لے آئیں گے تو کبھی بھی آپ خود کسی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ جو مسلمات ہیں ان کو تعلیم کے لیے، معلومات کے لیے ضرور ہم حاصل کریں، لیکن یہ گنجائش ہمیشہ ہے آپ کے لیے مسلمات کے اندر کہ ان میں نئی بات بھی موجود ہوتی ہے، نیا پہلو موجود ہوتا ہے، آپ کے لیے ہمیشہ گنجائش ہے۔ یعنی آنے والے محقق کے لیے، آنے والے مفکر کے لیے، آنے والے انسان کے لیے ہمیشہ ان علمی مطالب میں ہمیشہ گنجائش ہے۔ حرف آخر کوئی انسان نہیں کہہ سکتا، نہ کہا ہے اس نے کہ جو کچھ اس نے تشریح کر دی ہے اس تشریح سے ہٹ کر اب یا اس کے علاوہ کوئی اور گنجائش ہی موجود نہیں ہے۔ بعض لوگ جمود کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی انہی آراء پر، جیسے فرقے اور مسالک عموماً اس آفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایک فرقے اور مسلک کے بزرگوں نے جو کہہ دیا ہے مقلدین عموماً اس پہ مور لگا دیتے ہیں، ٹھپا لگا دیتے ہیں، جس طرح قرآن نے کہا ہے نا کہ طبع اللہ علی قلوبہم، ٹھپا لگ گیا، مور لگ گئی، یعنی اب آگے بات نہیں بڑھے گی، کھلے گی نہیں، کیونکہ مور لگ گئی، یہ ختم ہو گئی بات جو سابقہ بزرگان نے کہہ دیا۔ نہ،
جو سابقہ بزرگان نے کہا ہے وہ معلم ہیں ہم سب کے، اور انہوں نے ہماری علمی رہنمائی کی ہے اس حقیقت کو، جتنا ان کے اللہ نے انہیں توفیق دی تھی انہوں نے کھول کے ہمارے سامنے بیان کیا ہے، لیکن ہمارے حصے کی گنجائش انہوں نے ختم نہیں کی، لائن نہیں لگا دی کہ اب آگے اس سے کوئی مطلب غور و فکر نہ کرے، چونکہ غور و فکر کے ساری حدیں ہم عبور کر گئے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگان یہ کہتے ہیں کہ آپ ان ساری چیزوں کا اثر نو جائزہ لے سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے ہیں ان کے متعلق۔ علامہ اقبال تو معتقد ہیں کہ پورے دینی معرفت، دینی علم کا، دین شناسی، دین فہمی کا، سب کا مکمل طور پر اثر نو ہر نسل جائزہ لے۔ یہ اختیار ساری نسلوں کو ہے اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، علامہ اقبال نے نہیں دیا، لیکن اسے استعمال نہیں کرتے ہم۔ اثر نو معرفت ہر چیز کی حاصل کرنا، یہ وہ اختیار ہے جو ہم نے خود ہی چھوڑ دیا ہے، دستبردار ہو گئے ہیں۔ وہ مسلم مطلب یہ ہے کہ اس کلمہ میں، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، یعنی مسلم جس کو بنایا گیا ہے، نہ کہ مسلم ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں ایک عربی قاعدے کے مطابق ایک لفظ تقدیر میں ہے، محذوف ہے، وہ شامل کریں تو بسم اللہ کا معنی مکمل ہوتا ہے، اگر وہ شامل نہ کریں تو بسم اللہ کا مطلب مکمل نہیں ہوتا۔ اور وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ با ہے اور با حروف جارہ میں سے ہے، ان حروف میں سے ہے کہ جو جس لفظ کے اوپر جائے با کا اضافہ ہو، وہ لفظ اور با مل کر اپنا مطلب تنہا پورا نہیں کرتے۔ مثلا یہاں اسم پر با کا اضافہ ہوا ہے تو بسم، یہ با اور اسم دونوں پورا مطلب ادا نہیں کر رہے۔ پورا مطلب ادا کرنے کے لیے ایک اور لفظ اس کے اندر اضافہ کرنا پڑے گا، لحاظ کرنا پڑے گا، مد نظر رکھنا پڑے گا۔ تقدیر میں یعنی نیت میں رکھنا پڑے گا ہمیں کہ اس عبارت میں وہ لفظ اصل میں موجود ہے، ذکر نہیں کیا گیا، حقیقت میں موجود ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ چونکہ با استعانت کے لیے ہے، اس لیے ہمیں استعانت کے لیے یہ جتنے بھی معانی با کے ذکر کیے گئے ہیں وہ سب کے سب ایک متعلق مانگتے ہیں۔ حروف جارہ کو ایک متعلق چاہیے ہوتا ہے جو فعل ہو، جو انسان کا عمل ہو، اور وہ عموماً یہ کہا گیا ہے کہ وہ ہے ابتدا۔ آپ فعل کی صورت میں اس کو تقدیر میں رکھ لیں یا اسم کی صورت میں اس کو تقدیر میں رکھ دیں۔ ابتدائی بسم اللہ کہیں تو بھی معنی پورا ہو جاتا ہے، ابتدأت بسم اللہ کہیں تو بھی معنی مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ ادبیات نے ہمیں تعلیم دی ہے اور ٹھیک قاعدہ ہے، ادبیات کا درست قاعدہ ہے۔ لہٰذا جو بھی بسم اللہ کا معنی کرتے ہیں عموماً اردو میں تو یہ کرتے ہیں کہ شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے، عموماً ترجموں میں لکھا ہوتا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ اگر تحت اللفظی معنی کریں ساتھ نام اللہ کے، اور یا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، با استعانت کے لیے، سببیت کے لیے، مصاحبت کے لیے ہے۔ وہ ادبی قواعد کے مطابق یہ چیز مسلم ہے کہ کوئی چیز یہاں محذوف ہے، لیکن اس میں غور کر کے آپ اپنے تئیں فہم اور اپنی عربی قواعد کے مطابق یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آیا یہ مسلمات واقعاً مسلمات ہیں اور ضروری ہے یہ، یا نہ کوئی چیز ایسی حذف کر کے بسم اللہ کا معنی ضروری نہیں ہے کرنا۔ ہم اگر قرآن کریم میں اسم نام، اللہ کے نام سے جو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے نام پہ انسان کی زندگی کو اللہ کے نام سے جوڑ دیا گیا ہے، انسانی ہدایت متعدد آیات کریمہ کے اندر ان کا ربط، ان کا آغاز اللہ کے نام سے مقرر کر دیا گیا ہے۔ بسم اللہ 114 دفعہ ہے جہاں پر اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ کے نام سے
بہت ساری چیزیں مرتبط کر دی گئی ہیں۔ سورہ مبارکہ مائدہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، سورہ مائدہ آیا 4 میں۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ بسم اللہ اصل کیا ہدایت کی آیت ہے، ہدایت کا یہ جملہ انسان کی خصوصاً اجتماعی زندگی میں کیا پیغام رکھتا ہے، بسم اللہ کا ہماری زندگی میں عمل دخل کیا ہے، اور بسم اللہ ہماری زندگی کو کیا رخ دے رہا ہے۔ یہ مضمون، یہ آیہ کریمہ ہماری اجتماعی زندگی کی کیا جہت معین کر رہا ہے، اس میں کس چیز کو بسم اللہ فراہم کر رہا ہے، ہدایت اس کو۔ سورہ مبارکہ مائدہ میں آیا 4 میں ہے یسألونک ماذا احل لہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ حلال کیا ہیں، کیا چیزیں حلال ہیں کھانے میں۔ قل احل لکم الطیبات، طیبات حلال ہیں آپ کے لیے۔ اور یہ بہت اہم اصول ہیں، یعنی یہی آیہ کریمہ انسان کی ہدایت کے لیے، یہ زمینی زندگی کی ہدایت کے لیے، یہی سماجی زندگی کی ہدایت کے لیے، روزمرہ کی زندگی کے لیے ایک بنیاد ہے۔ احل لکم الطیبات، یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ آپ کے لیے طیبات اللہ تعالیٰ نے فراہم کی اور وہ حلال ہیں آپ کے لیے، ان پہ وہ آزاد ہیں، ان پہ ممانعت اور قدغن نہیں ہے۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہم مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ پھر آگے یہی بات جاری ہے، الیوم احل لکم الطیبات، آگے اگلی آیت میں ہے، لیکن ہمیں اسم اللہ سے سروکار ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام طیبات آپ کے لیے حلال ہیں، جو بھی طیب ہے، خبیث حرام ہیں، طیب حلال ہیں آپ کے لیے۔ ان کی دوسری شرائط ہیں کہ یہ طیب جہاں بھی موجود ہو تو آپ تناول نہیں کر سکتے، مثلا پاکیزہ چیز کسی کی ہے اٹھا کے کھا لیں، چونکہ قرآن میں ہے احل لکم الطیبات، باقی شرائط ہیں اس کی کہ وہ آپ کی اپنی ہو، اس کا حصول بھی آپ کو جائز طریقے سے اللہ کے بنائے ہوئے ضابطے کے مطابق طیبات آپ تک پہنچیں، ورنہ صرف اس کا طیب ہونا حلال ہونے کے لیے آپ کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہم مما علمکم اللہ فکلوا مما، اور وہ جانور جو شکاری کتوں کے ذریعے سے آپ شکار کرتے ہو، شکار کیا ہوا جانور بھی آپ کے لیے حلال ہے، کھا سکتے ہو، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا اسم اللہ علیہ، اس پر اسم خدا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو شکار ہو اور اس کو آپ ذبح کریں وہ آپ کے لیے حلال ہے، نام خدا۔ یہ ایک مورد ہے جہاں پر نام خدا کے ساتھ انسان کے عمل کو مشروط قرار دیا ہے کہ یہ کام اللہ کے نام سے ہونا چاہیے، نام خدا یہاں لحاظ کیا گیا ضروری ہے۔ سورہ انعام میں آیا 118 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اللہ کا نام جہاں ذکر ہو ان چیزوں کو، یعنی جن کھانے کی چیزوں پر اللہ کا نام مذکور ہے، ذکر ہوا ہے، انہیں کھا سکتے جو اللہ کے نام پر۔ اب یہ دو طرح سے ہے اس کا مطلب، ایک
وہ جانور ہیں جو اللہ کے نام کے ساتھ حلال کیے گئے ہیں، ذبح کیے گئے ہیں، اور ایک وہ کھانے ہیں جو پکائے گئے ہیں۔ کس کے نام پر کھانے تیار کیے گئے ہیں، کس نام سے، کس نام پر یہ عمل کیا گیا ہے، یہ دیگیں کس نام پہ پکائی گئی ہیں، یہ صدقے کس نام پہ دیے گئے ہیں، یہ اتنا کھلا انتظام کس نام پہ ہوا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسم اللہ علیہ، یہاں ہم صرف اسم اللہ قرآن کریم میں ملاحظہ کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں پر اللہ کا نام، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اللہ کے نام کو بیچ میں شامل کیا ہے کہ یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کام، یہ اعمال اللہ کے نام پر ہونے چاہیے، انسان کرے، اللہ کے نام کو کے ساتھ یہ کام انسان انجام دے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کے نام کے ساتھ جو چیزیں جن پر اللہ کا نام ذکر ہوا ہے، مذکور ہے، ان چیزوں کو کھا سکتے ہو آپ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام اللہ کے نام کے ساتھ بھی کیے جاتے ہیں اور اللہ کے نام کے علاوہ بھی دوسرے ناموں کے ساتھ بھی کیے جاتے ہیں۔ جب یہ کام کسی اور نام سے کیے جائیں پھر آپ کے لیے وہ کھانا جائز نہیں ہے، آپ کے لیے وہ کھانے جائز ہیں جو اللہ کے نام کے ذکر کے ساتھ کیے جاتے ہیں، تہیہ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اسی آیت میں ہے کہ آگے سورہ انعام آیا 118 اور آگے بھی ہے، وَمَا لَكُمْ أَن لَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ وہاں پر پہلی آیت میں 118 میں ہے کہ اللہ کے نام پر جو چیزیں تہیہ کی جائیں وہ کھا سکتے ہو آپ۔ دوسری آیت میں 119 میں ہے کہ جو اللہ کے نام پر جو چیزیں تہیہ کی جاتی ہیں کھانے، وہ کیوں نہیں کھاتے ہو آپ، ان سے کیوں پرہیز کرتے ہو، اجتناب کرتے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَن لَا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام آپ کے لیے واضح کر دیا ہے۔ تو بعض ایسے ہیں جو نام خدا کے بغیر کسی اور نام پر یہ کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی رہنمائی کر دی گئی ہے، اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کے نام پر جو چیز کھانے کی تیار کی گئی ہے یا ذبح کی گئی ہے اس سے بھی پرہیز کرتے ہیں، اسے بھی تناول نہیں کرتے، جائز نہیں سمجھتے۔ دونوں کو، یہ دونوں طبقات کو رہنمائی کی جا رہی ہے کہ اللہ کے نام پر جو کام آپ کو کرنا ہے وہ جب اللہ کا نام ہو تو اسی وقت آپ کے لیے روا ہوتا ہے۔ سورہ انعام میں ہی اگلی آیت جو اس سے 119 کے بعد ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اگلی آیت میں ہے 121 میں، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اب یہ بہت اہم آیات ہیں لیکن اپنے مقام پر تفسیر ہوں گی۔ یہاں پر تیسری دفعہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس چیز پر اللہ کا نام نہیں آیا، اللہ کے نام کے بغیر جو چیز آپ کے لیے مہیا کی گئی ہے وہ نہیں کھا سکتے۔ لا تاکلوا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ فسق ہے، یہ فجور ہے۔ خوب، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں جن میں
خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے، یہ ضابطہ مقرر کیا ہے کہ اسم اللہ کے ساتھ آپ کو یہ کام انجام دینے ہیں۔ سورہ حج میں ہے، چند آیات ہیں، اور اسی طرح سورہ حجرات میں ہے، نہ سورہ حجرات میں نہیں ہے، سورہ رحمان میں ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اور کچھ آیات ہیں جن میں نام خدا انسان کے لیے ایک اور مد میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بھی نام خدا کے ساتھ ہونا چاہیے، اور وہ ہے تسبیح۔ سورہ مبارکہ واقعہ میں ہے فسبح باسم ربک العظیم، نام رب کے ساتھ تسبیح کرو۔ سبح ایک کھانے کے امور ہیں جو نام خدا کے ساتھ مشروط کر دیے گئے ہیں کہ کھانا آپ کا نام خدا کے ساتھ اگر ہے متصل تو آپ کھا سکتے ہیں، اگر نام خدا کے بغیر ہے تو نہیں کھا سکتے۔ اب اس میں ذبیحہ بھی ہے اور غیر ذبیحہ باقی چیزیں بھی ہیں۔ مثلا جو کھانے تہیہ کیے جاتے ہیں، بے شک گوشت نہیں ہے اس کے اندر، باقی چاول، بریانی، روٹیاں ہیں، لیکن یہ کس نام پر پکائی گئی ہیں، کس نام پر کھلائی جا رہی ہیں، کس نام پہ تقسیم کی جا رہی ہیں، کس کے لیے ہو رہا ہے یہ سارا کچھ، یہ اس کو بھی شامل ہے یہ آیات کریمہ۔ اور ذبیحہ کے متعلق بھی شامل ہے۔ ہر چند بعضوں نے ان کو مختص قرار دیا ہے جانوروں کے ساتھ کہ یہ صرف حلال جانوروں کے لیے ہے کہ جو اللہ کے نام پر ذبح ہوں، لیکن جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کر کے پھر آگے کھانا جو تقسیم کیا جاتا ہے وہ کس کے نام پر ہو رہا ہے اس کو نہیں شامل کرتے، لیکن آیت میں یہ اطلاق موجود ہے۔ دوسرا مورد ہے کہ جہاں پر یعنی کھانے کے علاوہ تسبیح کے لیے نام خدا کی تسبیح کرنی ہے آپ نے۔ سورہ واقعہ میں ہے فسبح باسم ربک العظیم۔ اسی طرح سورہ حاقہ میں ہے فسبح باسم ربک العظیم۔ تیسری چیز جو نام خدا کے لیے سب اسم ربک الاعلی، ربک العظیم اور ربک الاعلی دونوں جو رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ایک ذکر رکوع قرار دیا گیا اور ایک ذکر سجدہ قرار دیا گیا۔ یہی آیات جب نازل ہوئیں تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ ان میں سے ایک کو ذکر رکوع بنا دو اور ایک کو ذکر سجدہ بنا دو۔ سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلی، یہ دو آیتوں کا مضمون ہے جو ذکر رکوع و سجدہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ اس آیت کے اندر ہے کہ سبح اسم، اللہ کے نام کی تسبیح کرنی ہے، آپ نے نام خدا کی تسبیح کرنی ہے۔ اور چوتھی چیز یا تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جس کو جوڑ دیا گیا ہے وہ ذکر ہے۔ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ بعض جگہ پر کام نہیں ذکر کیا گیا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کام مشخص نہیں ہے، کیا کام اللہ کے نام سے کیا جائے۔ ادیبوں نے مدد کی ہے کہ ابتدا، آغاز، یہ چیز یعنی انہوں نے کام بھی ساتھ کہا ہے کہ موجود ہے تقدیر میں، اور وہ آپ کو لحاظ کرنا پڑے گا تاکہ معنی مکمل ہو جائے۔ لیکن بسم اللہ میں خود مذکور نہیں ہے کہ کیا کام بسم اللہ کے نام سے کیا کام مشروط کر دیا گیا ہے۔ باقی آیات کے اندر ہے ایک کھانا، یہ اللہ کے نام، ایک تو ہے نا کہ آپ کھانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، یہ نہیں مراد۔ جو کھانا آمادہ کیا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے یا جانور ذبح کیا گیا ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ مہیا کیا جائے۔ کھانا، بہت سارے کھانے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے نام کے ساتھ اگر آمادہ کیے گئے ہیں یہ کھا سکتے ہو آپ، اگر اللہ کا نام نہیں ہے کسی اور کا نام ہے پھر نہیں کھا سکتے یہ آپ۔ ہم صرف ذبیحہ کی حد تک رکے ہوئے ہیں، باقی چیزوں میں بریانی میں نہیں دیکھتے کہ یہ نام کس کا یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ جانور اگر چونکہ باقی
مذاہب باقی لوگ بھی کرتے ہیں، بعض تو نام لیے بغیر جانور کاٹ دیتے ہیں، جیسے آج کل صنعتی دنیا ہے، کوئی بھی جانور ہو، چائنا میں کوئی بھی جانور ہو اس کو کسی کے نام کے بغیر کاٹ دیں تو وہ کھا سکتے ہیں، چائنا کا یہ نظریہ ہے۔ لیکن بعض ایسے ہیں کہ جو کسی خاص نام پر جانور کاٹتے ہیں، جیسے پہلے جاہلیت کے زمانے میں لات و عزا کے نام پر یہ کام کرتے تھے، بسم اللات والعزا، دو بت تھے ان کے معبود، ان کا نام لے کر یہ کام کرتے تھے۔ آج کل لات و عزا کے نام پر تو شاید کہیں بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن باقی بہت سارے ناموں سے یہ کام ہوتا ہے، کھانے پکائے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں، کھلائے جاتے ہیں، بڑی رغبت سے لوگ کھاتے ہیں، اور اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے یہ کام کیا جاتا ہے۔ اس پر کوئی حساسیت نہیں ہے، جبکہ قرآن اس کو بہت اہمیت دے رہا ہے کہ یہ کام آپ نے، یہ نظم اپنی زندگی میں قائم کرنا ہے آپ نے۔ دوسری تسبیح ہے، نام خدا تسبیح کے لیے لیا گیا ہے، ملحوظ رکھنے کا حکم ہے انسان کو کہ تسبیح نام خدا کی کرنی ہے آپ نے۔ تیسری چیز ذکر ہے، نام خدا کا ذکر کرنا ہے، وَاذْكُرْ اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، وَاذْكُرْ اسم ربک بکرۃ وَأَصِیلا، وَاذْكُرْ اسم ربک وذکر اسم ربہ فصلی، کہ یہاں پر بھی ذکر کے ساتھ اسم آیا۔ چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اسم کے لیے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے رسول اللہ پر۔ البتہ بسم اللہ کے بارے میں بھی ہیں اہل سنت کے ہاں بھی اور شیعہ روایات میں اس طرح مقبولہ روایات نہیں ہیں، ان کے مطابق کسی نے یہ حکم نہیں دیا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، بعض روایات کے اندر ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ نہیں ہے بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے بعد نازل ہوئی ہے اقرأ، چونکہ اس سورہ میں جس میں اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے وہ بھی بسم اللہ کے ساتھ شروع ہوتی ہے، تو بسم اللہ پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی ہے۔ یہ چوتھی چیز ہے جو اسم اللہ کے ساتھ جس کو مربوط کر دیا گیا ہے۔ خوب، پس اسم اللہ کے ساتھ جو آپ نے انسان نے اعمال انجام دینے ہیں تاکہ صحیح جہت میں انسان کی زندگی کا رخ معین ہو، یہ ایک ہدایت ہے کہ اللہ کے نام سے آپ نے یہ کام کرنے ہیں۔ ابھی موجودہ زمانے میں ہم دیکھیں تو ایسے سارے انسان ایسے کرتے ہیں، کسی نام پر سب کچھ کر رہے ہیں۔ مثلا پاکستان میں رہنے والے لوگ جو کام کرتے ہیں انفرادی طور پر، جو کام کرتے ہیں اجتماعی طور پر، خصوصاً اجتماعی طور پر جتنے آپ کے اعمال ہیں افعال ہیں وہ کسی کے نام پر انجام پاتے ہیں۔ اور جب انسان اپنے معمولات میں روزمرہ زندگی میں کسی کے نام کے ساتھ کوئی کام جوڑ کے کرتا ہے، اسی سے اس کی زندگی کی بنیاد اور اس کی زندگی کا منتہا معین ہو جاتا ہے کہ جس نام پر یہ شخص اپنے اعمال، اہم اعمال انجام دے رہا ہے، ممکن ہے وہ کسی حکومت کے نام پر کر رہا ہو، ممکن ہے کسی حاکم کے نام پر کر رہا ہو، ممکن ہے کسی اپنے قبائلی سردار کے نام پر کر رہا ہو، ممکن ہے وہ عورتوں کے نام پہ کر رہا ہو، ممکن ہے بچوں کے نام پر کر رہا ہو۔ بہت سارے کام ہیں لوگ کسی کے نام پر کر رہے ہیں نا، بعض اوقات تشریح بھی کر دیتے ہیں، یہ کس لیے کر رہے ہو؟ یہ بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ کس لیے کر رہے ہو؟ یہ خاندان کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ کس لیے کر رہے ہو؟ یہ قوم کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ پارٹی کے لیے کر رہے ہیں، یہ تنظیم کے لیے کر رہے ہیں، یہ اپنے لیڈر کے لیے کر رہے ہیں، یہ ہم فلاں کے لیے کر رہے ہیں۔ ہر کام جو بھی کوئی طبقہ انجام دے رہا ہے وہ کسی کے نام پر انجام دے رہا ہے یہ کام، اور وہ نام کیسے آ گیا ہے؟ تاکہ اس نام پر یہ کام بھی سارے نام سے جوڑ دیے گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ نام ہی انسانوں کے ان کام یا ان
اعمال کو وظیفہ بنا کر یا ان کے اوپر ایک عمل کے طور پر، ذمہ داری کے طور پر وہ نام لاگو کرتا ہے۔ انسان کے تصور میں، انسان کی سوچ میں، اعتقاد میں، ایمان میں جس حقیقت، جس شے کی اہمیت ہے اس کا کوئی نام ہے، اور اس کے حصول کے لیے یا اس کی قربت کے لیے یا اس کی رضا کے لیے یا اس سے اطاعت کے طور پر انسان کوئی نہ کوئی کام انجام دے رہا ہے۔ ہم اپنے سارے کام دیکھیں بحیثیت مسلمان، روزہ اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، تعلیم کس کے لیے حاصل کر رہے ہو آپ؟ باقی اعمال کس کے لیے کر رہے ہو؟ تجارت کس کے لیے کر رہے ہو آپ؟ سیاست کس کے لیے کر رہے ہو آپ؟ تعلقات کس کے لیے قائم کیے ہوئے ہیں آپ نے؟ گفتگو کس کے لیے کرتے ہو آپ؟ سماعت کس کے لیے کرتے ہو آپ؟ تو کوئی نہ کوئی ہے نا پیچھے، کوئی شے، کوئی فائدہ، کوئی ذات، کوئی طبقہ، کچھ نہ کچھ تو ہے نا ہمارے کاموں کے پیچھے محرک کا کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ مقصود بھی ہے ہمارا اور محرک بھی ہے، چونکہ مقصود ہی انسان کو اکساتا ہے کسی چیز پر۔ مقصود جس کا انسان ارادہ کرتا ہے، ارادہ اس کے حصول کا ارادہ کرتا ہے، یہ کام میں انجام دے رہا ہوں اس مقصد کے حصول کے لیے۔ مقصد کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کا قصد و ارادہ کرتا ہے اس کے حصول کا۔ قصد انسان کے اندر پیدا ہو گیا ہے، کس نے یہ قصد ایجاد کیا ہے؟ اسی نے، جس کے حصول کے لیے میں ارادہ و قصد کیا ہے، اسی نے مجھے کہا ہے کہ قصد کرو، ارادہ کرو۔ محرک وہی ہے، مقصود ہی محرک ہے ہمارا۔ اور اب اس کا نام ہم لیں یا نہ لیں، لیکن وہ نام ہمارے کام میں، ہماری زندگی میں سب سے اہم کردار وہ نام کردار ادا کر رہا ہے۔ ہدایت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہر انسان ہر کام کر رہا ہے، ہر انسان ہر کام، اور ملتے جلتے کام کر رہے ہیں، سارے یکساں کام کر رہے ہیں۔ جیسے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سارے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن جس مقصود کے لیے حاصل کر رہے ہیں وہ مقصود ان کا مختلف ہے۔ عمل مشابہ ہے، ایک جیسا ہے ان کا، لیکن مقصود علیحدہ علیحدہ ہے۔ کوئی رزق کے حصول کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی شہرت کے لیے تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی کسی کو راضی کرنے کے لیے تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی کسی اور شے کے حصول کے لیے تعلیم حاصل کر رہے۔ تو ہر ایک کے تعلیم کے مقاصد معین ہیں۔ ممکن ہے وہ خود متوجہ نہ ہو، الفاظ میں بیان نہ کر سکتا ہو، لیکن اندر جو محرکات ہیں اس کے تعلیم کے لیے وہ یہی ہیں۔ خوب ایسے انسانوں کو اگر ہم، یعنی جن کے مقصودات مختلف ہیں، محرکات مختلف ہیں، ان کو ہم بعض اسلامی رسومات، بعض اسلامی تعلیمات دے دیں، ان کو نماز سکھا دیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے تو انسانی زندگی ہدایت نہیں پاتی۔ ہدایت کا پہلا رخ یہ ہے، جس طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلی ہدایت کا پہلا قدم متوجہ کیا کہ کیا پہلا قدم کیا اٹھاؤ؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پہلے رخ سیدھا کرو اپنا۔ اقم وجهك، اقامہ کرو، اقم سیدھا کرو، مستقیم کرو، رخ اپنا، وجہ اپنا سیدھا کرو پہلے۔ یہی کام جو کر رہے ہو، اس تمام زندگی میں آپ کے کاموں کا ایک شے کی طرف رخ ہے، وہ رخ پروردگار کی طرف کرنا ہے، وہ رخ اللہ کی طرف کرنا ہے اپنے، اور اللہ کے نام کے ساتھ یہ رخ معین کرنا ہے اپنا آپ نے۔ نام، تسبیح بھی اسی کی کرو، جو تناول کرنا ہے وہ بھی اسی نام پر حاصل شدہ چیز سے کرو، شروع ابتدا کسی بھی چیز کی اسی کے نام سے کرو، اور ہر زندگی کے عمل میں جو چیز محرک بنے آپ کا،
وہ اللہ کی ذات ہو. مومن کی زندگی اللہ کی ذات سے اس طرح سے جڑ جاتی ہے. اللہ کے نام سے شروع کرے. اب بسم اللہ کا ایک معنی نہیں ہے، یہ پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کا، اور ان میں سے ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی آمولی دامہ ظل العالی، جو بہت عظیم مفسر، محقق، فیلسوف و حکیم ہیں، اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے و طول عمر عطا فرمائے، اور اسی طرح ان کا فیض علمی جاری رہے. ان کا بھی یہی مبنا ہے اپنے استاد کی اتباع میں کہ بسم اللہ مقرر نہیں ہے. ہر سورہ کے آغاز میں ایک نیا مضمون ہے، نئی آیت ہے، نہ کہ تکرار ہے. جو سورہ فاتحہ میں وہی سورہ بقرہ میں ہے، جو سورہ بقرہ میں ہے وہی سورہ آل عمران میں تکرار ہو رہی ہے، بلکہ ہر سورہ کے آغاز میں ایک نئی آیت ہے اور نیا معنی ہے اس کا. وہ معنی نہیں ہے جو پچھلی سورہ میں تھا. اور وہ معنی یہیں سے ہو جاتا ہے کہ جب آپ اللہ کے نام سے ایک کام شروع کرتے ہیں، آپ اللہ کے نام سے کام انجام دیتے ہیں، وہ کام معین کرے گا کہ بسم اللہ کا کیا معنی ہے یہاں پر. لہٰذا ایک معین لفظ، ابتدا، آغاز، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، ہر آیت کا یہ ترجمہ، ہر جگہ بسم اللہ کا یہ ترجمہ یہ نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا، یہاں قراءت نام خدا سے ہے، ابتدا نہیں ہے، یہاں پر قراءت نام خدا سے ہے. کلو مما ذکر اسم اللہ علیہ، سبح اسم ربک، سبح یہاں تسبیح ہے، یہاں متعلق تسبیح ہے، وہاں ذکر ہے، یہاں کھانا ہے، وہاں پر پڑھنا ہے، یہاں دیکھنا ہے، یہاں سننا ہے، یہاں اٹھنا ہے، یہاں بیٹھنا ہے. خب جو عمل انجام دینے جا رہے ہو وہ عمل نام خدا سے ہو، یعنی اس عمل کا محرک اللہ کا نام ہو، اللہ کا نام اس عمل کا محرک ہو، مقصود اللہ کی ذات اور اللہ کا فرمان ہو. اور خصوصاً اگلا جو بسم اللہ کا اگلا مطلب ہے وہ اس کی وضاحت کر رہا ہے، اللہ کے نام سے، یعنی یوں نہیں کہ اللہ ہی کہو، کوئی بھی نام جو بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے اس کو نام، آپ نام کہہ سکتے ہیں. لہٰذا اگر جن چیزوں کو نام خدا سے مشروط کیا گیا ہے وہاں آپ نے اللہ نہیں کہا، اللہ کے علاوہ خدا کہہ دیا آپ نے، تو کیا وہ کام انجام پاتے ہیں یا نہیں؟ ابھی ہمارے کچھ فرقہ، بعض لوگ یا فرقہ وارانہ ذہنیت رکھنے والے، یہ انہوں نے تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ خدا نہ کہو، اللہ کی ذات کو خدا نہ کہو، اللہ کہو فقط. خوب اس اعتبار سے کہ یہ توقیفی ہے اسم، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے اور قرآن کریم میں تکرار ہوا ہے، اس لحاظ سے تو درست بات ہے. لیکن یہ کہنا کہ خدا سے مراد اللہ نہیں ہے، کوئی اور رخ کسی اور طرف چلا جاتا ہے، خوب یہ اشتباہ ہے، یہ فرقہ وارانہ ذہنیت ہے. یہ خدا سے بہتر اللہ، لفظ اللہ ہے، خدا قرآن میں استعمال نہیں ہوا، توقیفی اسماء میں سے نہیں ہے، ترجمہ ہے. اور بہت ساری چیزوں کو ہم نہ کریں ترجمہ، جیسے کہا تھا کہ زکوٰۃ کا ترجمہ نہیں کیا، بہت اچھا کام کیا، ہر چند زکوٰۃ کا حکم ختم کر دیا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فریضہ وہ اڑا دیا، لیکن نام نہیں بدلا زکوٰۃ کا، زکوٰۃ ہی رہنے دیا، خمس کا نام خمس رہنے دیا، روزہ صوم کا ترجمہ کر دیا، روزہ نہ کرتے بہتر تھا، صوم ہی رہتا اردو میں بھی. اسی طرح صلاۃ ترجمہ نماز میں کر دیا، نہ ہوتا تو کہیں بہتر تھا. صلاۃ چونکہ نماز پوری ترجمانی صلاۃ کی نہیں ہے، صلاۃ بہت جامعیت ہے اس کے اندر. انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی اس آیت پر پہنچے مطلب پر تو عرض کروں گا ان سارے مفردات قرآن کریم کو عربی قاعدے اور لغت کے مطابق کہ ان
وہ الفاظ سے خصوصاً جس ترکیب کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، جیسے اقامت الصلاۃ، کہیں بھی قرأت الصلاۃ نہیں ہے بلکہ اقامت الصلاۃ ہے۔ اقامت بھی مدد دیتا ہے صلاۃ کو، اس کی جامعیت کو سمجھنے کے لیے۔ ہم نے ترجمہ نماز کر لیا ہے، زکوٰۃ کا نہیں کیا، خمس کا نہیں کیا، جہاد کا بھی ترجمہ نہیں کیا، یہ باقی الفاظ کا کر دیا۔ اللہ کا بھی ترجمہ نہ کریں تو سب سے بہتر ہے، لیکن اگر کیا ہے کسی اور زبان میں، جیسے انگلش میں کوئی کہتا ہے گاڈ اور مقصد اللہ کی ذات ہے، تو وہ ٹھیک ترجمہ ہے، اس میں یوں نہیں ہے کہ ممانعت ہے، یہ لفظ استعمال نہ کرے۔ تو انگریز کیا کہیں پھر، اگر ان کو اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے تو اپنی زبان میں ہی لیں گے۔ عبری والے اپنی زبان میں لیتے ہیں، ہر زبان والے اپنی زبان میں لیں گے۔ فارسی نے ترجمہ کیا خدا، اور اس کا اردو میں بھی استعمال رائج ہو گیا ہے، چونکہ اردو فارسی سے ہی تشکیل پائی ہے، تو خدا یہاں بھی، اور پنجابی اور پشتو اور سب میں خدا کا بھی کثرت سے استعمال ہوا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے خدا کہنے میں۔ لیکن ظاہر ہے کہ متبادل اللہ کا نہیں ہے، اللہ ایک خاص اپنے اندر معنی رکھتا ہے، اور دو لفظ اگر دو چابیاں ہدایت کی کھل جائیں ہم پر، دو رمزیں دین کی کھل جائیں، سارا دین واضح ہو جاتا ہے، تمام دین۔ اگر دو چیزیں کھل جائیں، دو راز، دو اصطلاحیں، دو کوڈ اگر مومنین کے لیے کھل جائیں، پورا دین انسان کو یکجا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک اللہ، لفظ اللہ، اور ایک جو مخلوق کے لیے ہے عبد، یہ دو کوڈ ہیں، انہی کے اندر تمام باقی راز سارے، وہ اسی کی تشریح ہے، اللہ اور عبد کی۔ اور انہی دو میں ہم تفسیر کے مقام پر دور چلے گئے ہیں، نہ عبد کا صحیح تفسیر کی کہ وہ عبد نکلے اندر سے، اور نہ اللہ کی اس طرح سے تفسیر کی کہ وہ اللہ اندر سے، اس لفظ کے اندر سے اللہ نکلے۔ اللہ کے نام سننے سے ہم کسی اور طرف ذہن چلا جاتا ہے، اور عبد سننے سے ذہن کسی اور طرف منتقل ہو جاتا ہے، جبکہ قرآن نے زیادہ انہی پر انحصار کیا ہے۔ یہ دو لفظ کثرت سے تکرار ہوئے ہیں، اللہ اور عبد، اپنے مشتقات کے ساتھ، عبادت، عبد اور عباد، جو بھی تکرار ہوا ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ آپ نے شروع کرنا ہے۔ خوب، یہ در اصل جیسے عرض کیا تھا کہ تمام انسان جو بھی روئے زمین پر ہیں، وہ کسی نہ کسی نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ جیسے مغربی ممالک آپ دیکھیں تو وہ ڈیموکریسی کے نام پر سب کچھ کر رہے ہیں، یعنی ان کے تمام اجتماعی زندگی کی بنیاد ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، اور اس جمہوریت کا پرتو سایہ مسلمانوں پر پڑ گیا ہے، اور انہوں نے بھی جمہوریت کے نام پر اپنی سیاست، مملکت، سماجی زندگی کو جمہوریت کے نام پر استوار کر لیا ہے۔ پڑھتے بسم اللہ ہیں، مثلا جمہوریت کے نام پر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، جمہوریت پاکستان میں اپنا اثر دکھا رہی ہے، حقیقی چہرہ دکھا رہی ہے۔ مغربی ممالک جمہوریت کے نام پر سب کچھ کرتے ہیں۔ کچھ ممالک ہیں قومیت کے نام پر، کچھ طبقات قومیت کے نام پر سارے کام انجام دیتے ہیں، کچھ طبقات قبائلیت کے نام پر اپنی زندگی کا نقشہ بناتے ہیں، اپنی زندگی کا نظام بناتے ہیں، اور تمام اعمال قبائلیت کے نام پر ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ وطنیت کے نام پر انجام دیتے ہیں۔ علامہ اقبال کے بقول کے عہد نویں کے بت، پچھلے بت لات و عزا ہوتے تھے، مورتیاں ہوتی تھیں مندروں میں رکھی ہوئی، ان کے نام پر، لیکن موجودہ انسان جو سیاسی سماجی زندگی استوار کی ہے وہ جمہوریت کے نام پر ہے۔
مومن کو یہ رہنمائی ہے کہ آپ نے اپنی سیاسی زندگی، سماجی زندگی اللہ کے نام پر قائم کرنی ہے، یہ اللہ کے نام پر ہو۔ ہم اگر دیکھیں مذاہب کو تو مذاہب کے اندر بھی کچھ تو سیکولر لوگ ہوتے ہیں۔ سیکولر وہ ہوتے ہیں جو مذہب سے اپنے آپ کو منسوب رکھتے ہیں لیکن مذہب کے نام پر اپنی زندگی نہیں بناتے، مذہب سے اپنے آپ کو رکھتے ہیں تعلق کسی حد تک لیکن زندگی کا کوئی کام مذہب کے نام پر نہیں کرتے۔ آپ ہندو، دو قسم کے ہندو ہیں، ایک وہ ہندو ہیں جو اپنے دھرم مذہب کے نام پر اور مذہبی جو مقدسات ہیں ان کی رام کے نام پر سارے کام انجام دیتے ہیں، لیکن اکثریت ہندوؤں کی سیکولر ہیں۔ وہ اگر فرض کریں ایک ہندو جب شادی کرتا ہے تو وہ رام کے نام پر نہیں کرتا، وہ اپنے مقصد کے لیے کرتا ہے۔ تجارت کرتا ہے تو رام کے نام پر نہیں کرتا، رام کو صرف رکھتا ہے مندر میں، رام مندر میں ہی رہے، مندر سے باہر نہ آئے، نہ میری کمپنی میں آئے، نہ میری دکان پہ آئے، نہ میرے گھر میں آئے، نہ میرے سوسائٹی میں آئے، وہیں رہے۔ مجھے ضرورت پڑی کبھی کبھار تو میں رام کے پاس چلا جاؤں گا، مندر میں جا کر جو آداب ہیں بجا لوں گا، لیکن وہ نہ آئے میری زندگی میں۔ یہ سیکولر ہندو ہے۔ اسی طرح مثلاً آپ کسی اور سوسائٹی میں چلے جائیں، چائنا، تو کسی نام پر وہ سب کچھ انجام دے رہے ہیں۔ چائنا یا ملک کو انہوں نے مرکز بنایا ہوا ہے، وطنیت کو یا قومیت کو یا کسی بھی ہدف کو انہوں نے مرکز اپنی زندگی کا محور قرار دے کر اس کے مطابق ساری زندگی تشکیل دی ہے، نقشہ ڈھانچہ سارا اس کے مطابق انہوں نے بنایا ہے۔ ان سارے لوگوں کو مثلا جس کی زندگی کا محور، مقصد اور زندگی کا نظام کسی بھی بنیاد پر بنا ہوا ہے، اس کو فقط ہم کلمہ پڑھا دیں۔ جیسے مسلمان کرنے کا ہمارا بہت آسان طریقہ ہے، آئے دن نیٹ پر تصویریں شیئر ہوتی ہیں، مسلمان کر رہے ہیں، مقابلے میں ابھی فرقے مقابلے میں مسلمان کر رہے ہیں۔ اور ابھی چند دن پہلے ایک اسی طرح کے مولانا صاحب نے بتایا جو دوسروں کو مسلمان کرنے میں بہت فعال تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کتنے ہزار لوگ مسلمان کر دیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو ہم نے مسلمان کیے ہیں یہ کاروبار ہے ان کا۔ انہوں نے کہا کہ ایک سوسائٹی ہے باقاعدہ پاکستان کے اندر ہی، ایک صوبے کا نام لیا کہ وہاں پر ہیں یہ لوگ، یہ مختلف لوگوں کو پہلے انہوں نے معلومات حاصل کی ہوئی ہیں کہ اہل سنت مثلا دیوبندیوں میں دوسروں کو مسلمان کرنے کا جذبہ کس کا ہے، بریلویوں میں کلمہ پڑھانے والے کون سے ہیں، شیعوں میں کلمہ پڑھانے کا شوق کس کا ہے، قادیانیوں میں کلمہ پڑھانے کا شوق کس کا ہے، صوفیوں میں دوسروں کو کلمہ پڑھانے کے کچھ ہیں نا شائقین کے، دوسروں کو کلمہ پڑھائیں۔ اس سوسائٹی نے ان تمام تنظیموں کے اور ان تمام شخصیات کے نام اور ان کا پتہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور یہ کسی واسطے سے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ فلاں علاقے میں اتنے لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، کوئی ان کی رہنمائی، یہ فوراً اٹھتے ہیں جا کے اس علاقے میں، ان کے آگے ٹیم بنی ہوئی ہے مذاکراتی ٹیم، وہ آ کے بیٹھتے ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں جی اتنا بڑا قبیلہ ہے، جمعیت ہے، یہ عورت مرد سارے یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، یہ فوراً انہیں مسلمان کرنے کے، اور وہ پیکج بتاتے ہیں کہ مسلمان ہونے کا پیکج کیا ہوگا، ہمارے گھر نہیں ہیں، ہمارے روزگار نہیں ہیں، ہمارے بچوں کی شادیاں نہیں ہیں، ہمارے تعلیمی مسائل ہیں، تو یکجا وہ لاکھوں میں ملینز میں پیکج اپنا بنا کے دیتے ہیں کہ یہ پیکج اگر ہمیں مل جائے تو ہم آج ہی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ایک سال دیوبندی ہوتے ہیں، اگلے سال بریلوی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اگلے سال اہل حدیث ان کو کلمہ پڑھاتے ہیں، اگلے سال شیعہ ان کو جا کلمہ پڑھاتے ہیں، اس سے اگلے سال قادیانی ان کو، یہ ان کے بقول کی یہ ثابت شدہ ہے، یہ صرف فرضیہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم نے خود ان کو کلمہ پڑھایا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو پہلے 20 دفعہ دوسروں سے بھی تصویریں دیکھی ہم نے مختلف لوگوں کے ساتھ ان کی کلمہ پڑھتے ہوئے۔ خوب ان لوگوں کو اگر کلمہ پڑھا دیں آپ جو نام کسی اور پر ہیں، کیا یہ مسلمان ہو جاتے ہیں؟ کس نام پر ان کی زندگی گزر رہی ہے؟ کسی نام پر گزر رہی ہے۔
وہ نام ممکن ہے کسی فرد کا ہو، وہ نام ممکن ہے کسی نظام کا ہو، وہ نام ممکن ہے کسی شے کا ہو، ممکن ہے کسی مورتی کا ہو، وہ نام کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہی تو محور ہے انسان کی زندگی کے اندر. اس لیے پہلی آیت ہدایت کا پہلا سبق ابجد یہی بتایا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام پر، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے محور میں. اس لیے یہ بزرگان کا کہنا ہے، محققین کا، کہ یہ یوں نہیں ہے کہ ہر بسم اللہ کا ترجمہ کریں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے، وہ میں تو کچھ شروع نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف سمجھنا چاہتا ہوں، کچھ شروع تو کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، صرف سمجھنا چاہتا ہوں. تو جب سمجھنے کا وقت آئے تو کیا ترجمہ ہونا چاہیے؟ سمجھتا ہوں اللہ کے نام سے، بولتا ہوں اللہ کے نام سے، پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے، دیکھتا ہوں اللہ کے نام سے، فیصلہ کرتا ہوں اللہ کے نام سے، ارادہ کرتا ہوں اللہ کے نام سے. کیوں اللہ کے نام پر یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ ان سارے اعمال کا جو مرکز ہے وہ اللہ ہے. تو اللہ کے نام سے، اور اللہ کا کوئی بھی نام آپ لے لیں، یوں نہیں کہ اللہ ہی کہیں. آپ نے جو اللہ کے لیے الفاظ، جو نام مسلمات میں سے ہیں کہ یہ اللہ کے نام ہیں، اگر وہ نام آپ نے ذہن میں رکھے یا وہ نام ذکر کر دیے تو بسم اللہ کا تقاضا پورا ہو گیا ہے. ایک ادب یہ ہے کہ آپ مثلا کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیں پہلے، یہ پڑھ لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کھانا آغاز کریں. قرآن یہ نہیں کہتا کہ کھانے سے، مثلا یہ کھانا پکا ہوا کس کے نام پر ہے؟ لات و عزا کے نام پر کھانا پکا ہے، آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لو اس کو. وہ پکا ہوا کیا ہے؟ حرام جانور، آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لو اس کو. بسم اللہ حلال نہیں کرتا، بسم اللہ پڑھ کے کوئی چیز کھا لو تو آپ نے بسم اللہ کا حق پورا نہیں کیا. بسم اللہ یعنی یہ عمل جو ہوا ہے یہ کس نام پر ہوا ہے؟ یہ عمل انسان کا یہ کس نام پر کیا گیا ہے؟ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی نام کے بغیر جی رہا ہو، اس کی زندگی، اجتماعی زندگی، جیسی بھی زندگی ہو. گمراہ لوگ ہیں، کسی کے نام پر جی رہے ہیں. ہدایت یافتہ لوگ ہیں، کسی کے نام پر یہ سب کچھ ہوا ہے. ترقی یافتہ لوگ ہیں، کسی کے نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کسی نام پر. پسماندہ لوگ ہیں، کسی نام پر یہ کر رہے ہیں. امیر لوگ ہیں، کسی نام کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. غریب لوگ ہیں، کسی نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور وہ نام جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مشخص فرمایا ہے اس نام پر سب کچھ ہو، وہ اللہ ہے. نام اس کے متعدد ہیں لیکن وہ خود اللہ ہے. وہ اصلی رمز دین کی، اصلی کوڈ دین کا وہ اللہ ہے. اور دوسری طرف عبد ہے. عبد کو حکم ہے کہ اللہ کے نام سے اپنی زندگی استوار کرنی ہے، اللہ کے نام پر اپنا نظام زندگی قائم کرنا ہے سارا. اور یوں نہ ہو کہ بورڈ لگا لے کہ یہ مدرسہ اللہ کے نام کے تحت بنایا گیا. نہ، اس کے اندر جو انجام پا رہا ہے، جو پڑھایا جا رہا ہے، جو پڑھا جا رہا ہے، جو رویہ ہے، جو خلق و خو ہے، جو جہت ہے، جو مقاصد ہیں، وہ بتائیں گے کس کے نام پر ہیں. اللہ کا نام لفظی طور پر کسی کام کے آغاز میں رکھ دینا یا نیت کر دینا، یہ اس کو اللہ کے لیے نہیں بناتا، بلکہ وہ اللہ کا نام اس عمل کے انجام دہی میں مشاہدہ ہوتا ہے کہ یہ کس کے لیے ہو رہا ہے سب کچھ، کس محرک کے تحت اور کس مقصد کے تحت ہو رہا ہے.
خوب ہم دیکھیں کہ کتنے کلمہ گو ہیں لیکن ان کی زندگیاں اللہ کے نام پر نہیں گزر رہی ہیں. انفرادی افعال چاند ایک اللہ کے نام پر انجام دیتے ہیں، جیسے ابھی روزہ اللہ کے نام پہ رکھ لیا، نماز اللہ کے نام پر پڑھ لی، باقی چند کام اللہ کے نام پر کر لیے. لیکن جب مسجد سے نکلتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، وہ کس نام پر ہو رہا ہے؟ سیاست میں جاتے ہیں، پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، کاروبار میں جاتے ہیں، اپنے قبیلے میں جاتے ہیں، قوم میں جاتے ہیں، وہ کس نام پر ہو رہا ہے؟ بس زندگی اللہ کے نام پر نہیں ہے. یہ ضروری ہے، اس پہلے ٹریک پر چڑھانا ضروری ہے کہ یہ زندگی جو کسی اور نام پر چڑھی ہوئی تھی، سب سے پہلے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، سب سے پہلے تو یہ تبدیلی لانی ہے اپنے اندر کہ لات و عزا، قومیت، وطنیت، قبائلیت، کس کے نام پر یہ سارا ڈھانچہ زندگی کا بنا ہوا ہے، اس کو سب سے پہلے آپ نے چھیڑنا ہے، اس کے اندر تصرف کرنا ہے، اس میں تبدیلی لانی ہے، وہ اللہ کے محور میں ہو جائے یہ سب کچھ. خوب، اب جیسا عرض کیا تھا کہ یہ ایک نظم ہے اجتماعی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے اس کے پڑھنے کا بھی حکم عمومی ہے. باقی ہر عمل کا ایک موقع ہے، نماز اوقات معین ہے، روزے کے اوقات معین ہے، جہاد کا وقت معین ہے، تمام اعمال انسان کے عبادات، اذکار، ان کا وقت معین ہے، جگہ، موقع، محل ہے، سوائے ایک کام کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے لیے کوئی موقع محل ایسا نہیں ہے کہ یہاں کریں اور یہاں ضرورت نہیں ہے. تمام زندگی بسم اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کے نام پر. لہٰذا ہر کام میں بسم اللہ کا تاکید کی گئی کہ یہ پڑھنا ہے آپ نے. یہ ورد بسم اللہ کا انسان کو نہیں دیتا فائدہ. بسم اللہ کا فائدہ یہ تذکر، یہ جو زبان سے دہرانے کا کہا گیا ہے، یہ اس لیے کہ ہم متوجہ ہوں. ہم عادی بن چکے ہیں، عادت کے تحت بہت سارے کام کرتے ہیں. جیسے سلام کرتے ہیں ہم، سلام علیکم، البتہ اپنے لہجے میں، بعض پنجابی لہجے میں سلام کرتے ہیں یا غیر پنجابی میں سلام علیکم، ساما لیکم. نہ ساما کا کوئی معنی ہے، نہ لیکم کا کوئی معنی ہے. سلام علیکم، السلام علیکم تو کوئی اصطلاح نہیں، عادت ہے. اس کو سلام سمجھے ہوئے ہیں ہم کہ جی وہ آیا ہے محفل میں ہمارے پاس، اس نے یا فون پر اس نے السلام علیکم، سلام علیکم، سلامتی کی دعا ہے. آپ پر سلامتی ہو، آپ سالم رہیں، آپ محفوظ رہیں. بہترین دعا اور عالی ترین دعا ہے یہ، سلامتی کی دعا آپ سب کے لیے کریں. لیکن یہ ہم غیر ارادی طور پر عادت کے تحت کرتے ہیں، اس لیے نہ ہماری یہ دعا اوپر جاتی ہے اللہ تک، نہ قبول ہوتی ہے. بلکہ سلام کر کے کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ سالم رہیں، آپ محفوظ رہیں، پھر خود ہی سلام کر کے جو حشر اس کا خود کرتے ہیں ہم سلام کے بعد، سلام کر کے اس کی سب کچھ ستیہ ناش کر دیتے ہیں، اس کی کردار کشی کرتے ہیں. السلام علیکم، آپ بڑے بے ایمان آدمی ہو. یہ پہلے کیا کہا ہے، السلام علیکم کہ محفوظ رہو، سالم رہو. یہ بعد میں کیا کر دیا، تو خراب کر دیا سارا. السلام علیکم، یار تم بہت بے شرم آدمی ہو، سلام کے بعد فوراً تباہی مچا دی. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ السلام علیکم ہمارا ایک ورد ہے، عادت بن چکی ہے. اسی طرح بسم اللہ بھی عادتاً نہ کریں، ارادتاً کریں. ارادتاً سلام جب کریں گے تو ارادتاً سلام کا مطلب کیا ہے کہ وہ جس کو آپ نے کہا کہ آپ محفوظ رہیں، سالم رہیں، اگر ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہے محفوظ، ایک تو خود میری طرف سے محفوظ رہے، دوسرا اگر کسی اور کی طرف سے بھی اس کی سلامتی کو خطرہ ہے، تو میں نے جو دعا آرزو کی ہے کہ آپ سلامت رہو، تو موقع ہے ابھی اس کی سلامتی کے لیے کچھ کرنے کا. وہ بیمار ہے،
آپ کہتے ہیں السلام علیکم. خوب سلامتی کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ کرو، علاج کراؤ اس کا، اس کے لیے کوئی قدم اٹھاؤ اس کی سلامتی کے لیے. اگر ارادتاً سلام علیکم کہا ہے، عادتاً سلام علیکم کہا ہے، خوب یہ نہ دعا ہے، نہ اللہ تک پہنچی ہے، نہ قبول ہوئی ہے، نہ اس کا کوئی نتیجہ ہے، نہ اجر ہے اس کا. عادتاً جو ورد کرتے ہیں ہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ارادتاً کریں آپ. ارادتاً جب آپ کریں گے تو بسم اللہ زبانی نہیں بلکہ عملی ہو جائے گی. اللہ کے نام پر سب کچھ عملی شکل اختیار کر لے گا. بسم اللہ عمل بن جائے گا ہمارا. جس طرح قرآن کریم میں سورہ نوح میں ہے ظاہراً کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کشتی بناؤ، اس میں سوار ہو جاؤ، اور پھر فرمایا کہ بسم اللہ مجراہا و مرساہا. بسم اللہ مجراہا، مجرا جس کے اوپر کوئی چیز جاری رہے، وہ جاری ہونا کسی چیز کا مجرا ہے اس کا. مرساہا جہاں پر اس نے رکنا ہے جا کر. تو بسم اللہ یہ نہیں کہا گیا نوح علیہ السلام کو کہ سارے مل کے باہم بلند آواز سے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کشتی کو آپ نے بنایا ہے اللہ کے حکم پر، یہ بسم اللہ ہے، اللہ کے نام پر بنائی ہے نا کشتی. کس نے کہا تھا کشتی بنانے کا؟ اللہ نے. خوب یہ کشتی تجارتی مقصد کے لیے نہیں تھی، سیر و سیاحت کے لیے نہیں تھی، خاندان کے لیے نہیں تھی، عیش و عشرت و تفریح کے لیے نہیں تھی، اپنے ذاتی ضرورتوں کے لیے نہیں تھی. اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ، خوب اللہ کے حکم پر کشتی بن گئی. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ کے نام پر یہ کام جو انجام پایا ہے یہ بسم اللہ ہے، عملی بسم اللہ ہے. اب کشتی پر سوار ہو جاؤ، یہ بسم اللہ ہے. اب کشتی چلے گی، یہ کشتی کس بنیاد پر چل رہی ہے؟ بسم اللہ مجراہا. ہم سمجھ رہے ہیں پانی پہ چل رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ہوائیں اس کو رہنمائی کر رہی ہیں، نہ، بسم اللہ مجراہا. ہماری زندگی کشتی نوح کی طرح ہے. ہماری سماجی زندگی، ہمارا سوسائٹی یہ کشتی نوح کی طرح ہے. جس طرح نوح نے کشتی بنائی اللہ کے نام پر، وہ پاکستان بناؤ اللہ کے نام پر، حکومت بناؤ اللہ کے نام پر، ویسے ہی جیسے حضرت نوح نے بنائی، جس میں نہ ذاتی کوئی محرک موجود تھا، نہ خاندانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ممکن ہے اس کشتی سے بیٹے باہر ہو جائیں، اولاد باہر ہو جائے. ایسے ہی کرو، ایسی سوسائٹی بناؤ کہ آپ کا خاندان اگر باہر ہوتا ہے تو آپ یہ نہ کہو کہ میری خاندانی کشتی ہے، اس کے تو میری وراثت میں اولاد کو جائے گی. اولاد نہیں ہے، شامل نہیں ہے. بسم اللہ مجراہا، یہ مقصد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کہ مجرا زندگی کا بسم اللہ ہو آپ کا. ہماری زندگی کا مجرا نہیں ہے بسم اللہ، ہمارا ورد ہے بسم اللہ. بسم اللہ مجراہا. خوب آپ سورہ ہود میں، سورہ نوح میں نہیں ہے، سورہ ہود آیا 41 میں یہ پوری سورہ کے اندر پورا ماجرا ذکر کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. پہلے حکم ہے کہ ہم نے نوح کو حکم دیا کہ کشتی بناؤ. یا نوح قد جادلتنا فاکثرت، قوم نے یہ کہا، الجھے قوم والے. پھر قوم حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سب التجا پیش کی، اور پھر اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے وحی کر کے رہنمائی کر دی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو کیا کرو ابھی؟ حضرت نوح نے ساری ملت کو رہنمائی کی جو اللہ کے نام پر زندگی بسر نہیں کر رہے تھے، کسی اور نام پر زندگی گزار رہے تھے. یعنی زندگی کا محور، زندگی کی بنیاد اللہ کے علاوہ باقی امور تھے. وہ ان کے مفادات تھے، مالی مفادات تھے، سرمایہ داری تھی،
مفاد کوئی اور خاندانی مسائل تھے، جو بھی تھے، بالآخر کچھ نہ کچھ زندگی کا محور بنا ہوا تھا۔ حضرت نوح نے ان کو ہٹا کر ان سب کو اللہ کے محور میں لانے کے لیے کوشش کی، لیکن نہیں ہوا۔ وحی نازل ہوئی کہ یہ نہیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ اب کیا کریں آپ؟ یہ جو جمعیت آپ کے ساتھ ہے، اس کے لیے آپ اہتمام کریں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہمارے مد نظر، ہماری سامنے، ہماری دید کے سامنے اور ہماری وحی اور رہنمائی سے کشتی بنا۔ ہمارے سامنے، ہمارے مد نظر، کھلے بندوں، چھپ کے نہیں۔ یہ جو اللہ کا دین پارلیمنٹ میں جا کر لاگو کرنا چاہتے ہیں کہ سامنے شیطان کا دین اور پیچھے اللہ کا دین، حضرت نوح کو کہا یہ نہیں کرنا، جا کر یہ ہڈن ایجنڈا اللہ کو نہیں رکھنا کہ ہم پیچھے یہ مقاصد رکھتے ہیں، آگے یہ مقاصد رکھتے ہیں، یہ نہیں کرنا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کھلے بندوں، آنکھوں کے سامنے، ہماری دید کے سامنے بنا۔ وَوَحْيِنَا، اور ہمارے دستور کے مطابق بنا، مشاورت پارلیمنٹ سے پوچھ کے نہیں، ہم نے جو کہنے اس طرح سے بنا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، ظالموں کو شامل نہیں کرنا چونکہ انہوں نے ڈوبنا ہے۔ اگر جمہوریت کے طور پر ظالموں کو بھی ساتھ بٹھا لیا، پھر کشتی بھی تباہ، تو بھی تباہ، نجات نہیں ملے گی، ظالموں کو دور رکھنا ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، ملا جب آئیں گے آپ کو یہ بناتے ہوئے تو مذاق اڑائیں گے آپ کا۔ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، عنقریب الٹ ہو جائے گا، تم مسخرے بن جاؤ گے، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُجْزِيهِ وَيَحِلُّ لَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اب طوفان شروع ہوتا ہے، غرق کرنے والا۔ ہر وہ انسان جو اللہ کے نام پر، جس نے زندگی نہیں بنائی ہوئی، اللہ کے نام سے اس نے کچھ بھی نظام نہیں بنایا ہوا، ان کے خلاف طوفان اٹھے گا، وہ اس طوفان میں ڈوبنے والے ہیں۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، اب اس نجات کی کشتی میں سوار ہو جاؤ جو اللہ کے نام پر بنائی ہے۔ بسم اللہ مجراہا و مرساہا، بسم اللہ مجراہا، یہ بسم اللہ کی تفسیر ہے سورہ ہود آیا 41 میں۔ بسم اللہ مجراہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، میرا رب مغفرت و رحمت والا ہے۔ بس بسم اللہ ایک اجتماعی نظم ہے، ظاہری طور پر، ادب کے طور پر، ہر عمل کے لیے اس کو مومن ذہنی طور پر ذہن میں لائے، ارادے میں لائے، قلبی طور پر اور زبان پر بھی لائے۔ یہ سب کس لیے لائے؟ تاکہ عملی طور پر بسم اللہ ہی اس کی زندگی کی بنیاد بن جائے۔ بسم اللہ مجراہا، مجرا زندگی کا بسم اللہ بن جائے، اللہ کا نام بن جائے۔ اللہ کا نام یہ بہت اہم ہے۔ اللہ، عرض کیا تھا کہ سارا دین کھلتا ہے ان دو اصطلاحوں کے کھلنے سے، اللہ اور عبد۔ یہ جب کھلیں گی پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کے نام سے کیوں زندگی کو جوڑ دیا گیا ہے، کہ سب اللہ کے نام پر انجام پائے۔ یہ بعد میں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔